ہمارے ملک میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب سیاست گرم نہ ہو. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کچھ نہ کچھ ایسا ضرور جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے جس سے سیاسی منظرنامے پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں. آج بھی 3 بڑی خبریں ٹی وی سکرین پر چھائی رہی. پہلی، شیر افضل مروت کو عمران خان نے تحریک انصاف سے نکالنے کا فیصلہ کیا. دوسری، عمران خان نے آرمی چیف کو پھر خط لکھنے کا فیصلہ کیا. اور تیسری بڑی خبر یہ کہ الائنس میٹنگ کے بعد اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف حکمت عملی بنانے میں مصروف ہیں. ان بڑی خبروں پر ایک ایک کر کے ذرا بات کر لیتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں شیر افضل مروت کے حوالے سے. ناظرین، شیر افضل مروت خبروں میں رہنا جانتے ہیں. اگر وہ میڈیا پر آ رہے ہوں تو اپنے جوش خطابت کی وجہ سے اٹینشن گریب کر ہی لیتے ہیں، اور اگر میڈیا سے دور ہوں تو ان کا بیان بھی چل رہا ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت کچھ روز ٹی وی سکرین سے دور رہیں گے. یعنی ان کو، جیسا میں نے کہا، کہ خبروں میں رہنا آتا ہے. آج ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے. جلد ان کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. بات یہیں ختم نہیں ہوتی. بنیادی رکنیت ختم ہونے پر شیر افضل مروت سے بطور رکن قومی اسمبلی استعفیٰ بھی طلب کر لیا جائے گا. لیکن عجب بات ہے کہ جب پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے پوچھا گیا تو وہ شیر افضل مروت کو نکالنے کے فیصلے سے لا علم نکلے. دیکھو، پارٹی کے ایسے مسائل جب آ جاتے تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. میں ابھی پارلیمنٹ میں ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئے نکالنے کا، لیکن اینی وے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ڈیل کریں گے اس کے ساتھ. بھائی جان، مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں. میں تو مسلسل صبح 10 بجے سے مسلسل میٹنگ میں تھا، تو انشاءاللہ پتہ چلے گا تو اس کے بعد بات کریں گے. عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا معاملہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. اس پر پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی رد عمل آئے گا. نہیں صاحب، میرے خیال میں پارٹی لیڈرشپ یہ اناؤنس کرے گی سر. ہمیں کیونکہ جس چیز کی اناؤنسمنٹ یا جس چیز کی ہوتی نہیں ہے، یہ کیونکہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، تو وی ول ناٹ اسپیک آن اٹ. ہمیں جو بات انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو گور خان صاحب، شبلی فراز صاحب یا عمر ایوب صاحب زیادہ بہتر، جنہوں نے آپ کو آف دا ریکارڈ بتایا. آپ ان سے کہتے کہ آپ کو آن دا ریکارڈ بتا دیتے تو میں بھی آن دا ریکارڈ اس کی کوئی بات کر سکتا. میں نے کہا کہ پارٹی پلیٹ فارم سے یہ جو فیصلے ایشو انہیں کہا جا رہا ہے کہ سوابی جلسہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی وجہ بنا، حالانکہ ان سے پارٹی کو شکایت تو الیکشن جیتنے کے بعد سے ہی تھی. ایک پروگرام کے دوران شیر افضل مروت اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر عفنان کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو کئی دن تک یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ میں رہی تھی. شیر افضل مروت اکثر پروگرامز میں پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر کھل کر تنقید کرتے رہے. اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے فیصلے کے بعد شیر افضل مروت تک کیا رد عمل دیتے ہیں. دوسری بڑی خبر کی بات کریں تو عمران خان نے ایک بار پھر فیصلہ کیا ہے کہ آرمی چیف کو ملکی حالات پر خط لکھا جائے. عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان نے خط کے مندرجات پارٹی رہنماؤں کو نوٹ کروا دیے ہیں. ان میں 6 نکات پر بات کی گئی ہے. آج عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے تیسرا لیٹر آج جاری کیا ہے، جو کہ جس کے مخاطب پاکستانی عوام اور فوج ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، واضح ہو گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کی جو پی ٹی آئی کی فتح ہے اس کو کس طرح سے الیکشن فراڈ کے ذریعے جو ہے وہ چینج کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ فوج بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے اور فوج کے جوان بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. ملک میں جو معاشی جمود ہے وہ پاکستان میں رول آف لا کی ایبسنس کی وجہ سے ہے، پاکستان میں ٹیررزم کی وجہ سے ہے، جو کہ بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے. پاکستان میں جمہوریت کی نفی ہے، پاکستان میں آزاد میڈیا کا نہ ہونا اس کی بنیادی جو ہیں وہ وجوہات ہیں. پہلے خط پر تو ادارے کی جانب سے بہت سخت رد عمل آیا تھا. یہاں تک کہا گیا تھا کہ وہ خط پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر خط لکھا جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی جواب آئے گا یا پھر اسے ایک بار پھر لیفٹ کر دیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف شکست کھا چکی ہے. ان کی سیاست صرف عمران خان کے گرد گھومتی ہے. اے پی جہاں پہ ان کی حکومت ہے 4 لوگ مقامی. اب جو جلسہ ہوا ہے اس کے متعلق بھی میڈیا میں اتیاس بڑی اوپنلی ہو رہی ہے کہ صوبائی حکومت نے اس کو سپورٹ بھی کیا. میرا خیال ہے کچھ دن پہلے کسی اور کو بھی انہوں نے ایکسپیل کیا ہے پارٹی سے. کچھ لوگ پرانے ایکسپیل ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہ جو ہے استعمال کر رہے ہیں فور ڈفرنٹ ریزنس جو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکست و ریست کا جو شکار ہو رہی ہے پارٹی، یہ بڑا ایک فطری عمل ہے. ناظرین، کل رات اسلام آباد میں اپوزیشن والے اکٹھے بیٹھے، جس کے بعد اس میٹنگ کا اعلامیہ بھی جاری کیا، جس میں پھر مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں فوری طور پر شفاف انتخابات کرائے جائیں.
मीटिंग में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और अपोजिशन के ग्रैंड इत्तेहाद पर गुफ्तगू हुई, जबकि इजलास में एक नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर भी इत्तफाक हुआ और स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही शाहिद खकान अब्बासी के सुपुर्द की गई। आज सहाफ़ी ने जब बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि स्टीयरिंग कमेटी के लिए शाहिद अब्बासी साहब को क्यों चुना गया है, तो उनका जवाब कुछ यूँ था। पहले भी हमने महमूद खान चकज़ई साहब को बनाया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही है, और महमूद खान चकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इल्म के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी स्टीयरिंग कमेटी बनी है। बट इज़ अ वंडरफुल पर्सन और मेरा ख्याल है वो सबको एक्सेप्टेबल भी हैं और आगे बढ़ेंगे भी और उनका तजुर्बा भी है। नाज़रीन, लगता है कि अब तहरीक इंसाफ भी रिवायती सियासत करने का सोच रही है। जल्द से जुलूस करके देख लिए, धरना भी काम नहीं आया। सो अब लगता है कि अपोजिशन की सियासत बाकी जमातों को साथ मिलकर ही होगी, लेकिन ये एक तवील प्रोसेस है। यानी अब सियासत में छक्के चौके नहीं, संभल कर खेलने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है।